دنیا نہیں بدل رہی ہے، زندگیوں میں جیسا انقلاب آنا چاہیے ویسا انقلاب نہیں آ رہا ہے۔ ہر دن گناہ نت نئے انداز سے ہمارے دروازوں پہ صرف دستک نہیں دے رہے ہیں بلکہ ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں۔ وہ کون سا گناہ ہے جو مسلم معاشرے میں موجود نہیں؟ رونا روتے رہیے، راتیں گزر جائیں لیکن بات کبھی ختم نہ ہو۔ مثال کے طور پر بے نمازی پن کا جرم اگر دیکھیں ہمارے معاشرے میں موجود ہے، جاہلوں کی بڑی تعداد دیکھیں ہمارے معاشرے میں موجود ہے، عورتوں کی بے پردگی کا معاملہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں موجود ہے، چوریوں کا معاملہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ مسلمانوں حد تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن مسجدوں کے اندر چپل تک چوری ہوتے ہیں۔ اندازہ کریں جو قوم جمعہ کی نماز میں چپل چوری کرے اس قوم کی حالت کیا ہے؟ سوچو تو صحیح، اس قوم کی کیفیت کیا ہے، اس قوم کے معاملات کیا ہے؟ چوروں کا معاملہ ہو، ناخواندگی کا معاملہ ہو، اسی طریقے سے عورتوں کے حوالے سے بدنگاہی کا معاملہ ہو، زنا کو دیکھیں، شراب کو دیکھیں، قتل کو دیکھیں، ظلم اور زیادتی کو دیکھیں، ایک گناہوں کا طوفان ہے۔ لیکن ان سارے گناہوں کا خاتمے کے لیے گناہ انسان کیوں کرتا ہے؟ انسان گناہ کیوں کر رہا ہے؟ گناہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، شاید انسان یہ بھول گیا کہ وہ دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ انسان اس کو بھول چکا ہے، انسان اس کو فراموش کر چکا ہے۔ آئیے تھوڑی دیر، آپ نے اب تک یقیناً بڑے خطبہ کے خطاب سنے ہیں لیکن میری قوم کے جو دانشوروں نے شاید میرا امتحان لیا ہے۔ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، صرف اپنے دل کے درد کے جذبات کو آپ کے دلوں کے دروازے پہ انڈیلنا چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھنا ہم مایوس نہیں ہیں، ہم الحمدللہ ہم ایمان والی قوم رکھتے ہیں اور قرآن نے ضمانت دی ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنوں کو نصیحت کرو کہ نصیحت سے مومنوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، لیکن یہ مٹی زرخیز کب ہے؟ اقبال نے اسی لیے تو رونا رویا، نگاہ متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ اللہ اکبر، جب اللہ والوں کی متاع لٹ جاتی ہے تو حالات یہی ہوتے ہیں۔ ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، لوگوں کے سامنے نیک بننے والے، لوگوں کے سامنے متقی بننے والے، لوگوں کے سامنے پرہیزگار بننے والے، سوچو تو صحیح، سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں انسان ہو تو کھائے ہوا گٹکا بھی نہیں تھوکتا، اگر لوگ دیکھ رہے ہوں تو آدمی بڑا لقمہ بھی منہ میں نہیں ڈالتا، اور اللہ دیکھ رہا ہے اور انسان زنا کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے انسان شراب پی رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے انسان چوری کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے انسان کسی کا حق غصب کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے رشتہ داروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے بیوی پہ ظلم ہو رہا ہے۔ وجہ شاید انسان یہ بھول گیا کہ مجھے مرنا ہے، مجھے موت آنی ہے، انسان بھول گیا۔ یاد رکھنا اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے، کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، سب فنا ہو جائیں گے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اپنی جوانی پہ گھمنڈ کر کے گناہ کرنے والوں، اپنی دولت پر ناز کر کے گناہ کرنے والوں، فرعون کی لاش پکار پکار کر کسی میوزیم سے مجھے اور آپ کو دعوت عبرت دے رہی ہے۔ جب کوئی خدا کے قانون کو پیروں تلے رون دیتا ہے، جب کوئی اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتا ہے تو میرا اللہ اس کو کیسے دعوت عبرت بنا دیتا ہے۔ آج تک فرعون کو قبر نصیب نہیں ہے، قبر۔ فرعون موت بھول گیا تھا، فرعون کو موت یاد نہیں تھی، اس نے دولت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں موت کو بلا دیا تھا، اور آپ بھی وہ غلطی کر رہے ہیں۔ کب
سے بچو گے، موت سے نہیں بچ سکتے۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ تو بھی موت سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ مضبوط قلعوں میں بھی موت آ کر کے رہے گی۔ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں موت آئے گی، موت کو مت بھولو، اور مرنے کے بعد اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے، نہ وہاں کسی کی دادا گیری چلے گی، نہ کسی کی بابا گیری چلے گی، نہ گنڈا گردی چلے گی، نہ بابا کوئی دادا گیری بابا گیری نہیں ہے وہاں صرف اور صرف ایمان کے بعد نیک اعمال کی پرشش ہے۔ اور اللہ نے بھیجا اس لیے ہمیں، دنیا میں آنے کا مقصد قرآن بیان کرتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ تھوڑی سی زندگی کو لے کر کے آئے ہو، بہت تھوڑی زندگی بہت تھوڑی لے کر آئے ہو، بہت زیادہ زندگی نہیں اپنے پاس، بہت ٹائم نہیں اپنے پاس۔ اگر صوفیہ کے فلسفے کے تحت زندگی دیکھنا چاہیں تو کتنی اپنی زندگی، اس کو فلموں کے لیے، زنا کی فلم کے لیے، عیاشی کے لیے، آوارگی کے لیے، ظلم کے لیے، زیادتی کے لیے رکھا ہے۔ کتنی ہے صوفیہ فرماتے ہیں فلسفہ موت حیات تو بس اتنا ہے، پیدا ہوئے اذان ہوئی اور مر گئے نماز ہوئی۔ حالانکہ فقہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس اذان اور نماز کا فقہی، لیکن یہ صوفیہ کا فلسفہ زندگی بیان کرنے کا انداز ہے۔ کیا پیدا ہوئے اذان ہوئی، کان میں مر گئے نماز جنازہ، تو اذان اور نماز، بلکہ اذان بھی نہیں، اذان کے بعد اقامت بھی ہو گئی، اذان کے بعد اقامت بھی ہو گئی، اور اقامت اور جماعت میں جتنا وقفہ ہوتا ہے بس اتنی اپنی زندگی۔ کتنی زندگی ہے اس زندگی کے لیے؟ اب سنو، یہ چند گھڑیوں کی زندگی، اس میں گناہ کرو گے تو نہ ختم ہونے والا عذاب سامنے ہے، اور اگر اس کو صحیح استعمال کر کے اچھا عمل کرو گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کی بہاریں ہیں۔ اب آپ پر ہے کرتے کیا ہو؟ اور پھر سنو، آسانی سے موت نہیں آتی۔ تھوڑی دیر ذرا موت کو سن لے کہ موت کیسے آتی ہے، موت کیسے آتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا حضرت عمرو ابن عاص سے پوچھا، بابا موت کے وقت کیسا لگتا ہے؟ جس گھاٹی سے آپ کو اور ہمیں گزرنا ہے، جس موت کو بلا رکھا ہے۔ حضرت عمرو ابن عاص سے جب ان کے شہزادے، وہ خود بھی صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا بابا موت کے وقت کیسا لگتا ہے؟ تو حضرت عمرو ابن عاص فرماتے ہیں بیٹا، اگر کسی کے سینے پر زمین اور آسمان کو سمیٹ کے رکھ دیا جائے۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں بے پردگی کے ساتھ کسی مرد کے سامنے آنے سے پہلے اس حدیث پہ غور کرنا۔ میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں جب نفس ورگلائے کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالنے کے لیے تو سوچنا کہ ہمیں کس گھاٹی سے گزرنا ہے۔ رشتہ داروں پہ ظلم کرنے سے پہلے سوچو کس گھاٹی سے گزرنا ہے۔ ماں باپ کی بد دعا لینے سے پہلے سوچو کس گھاٹی سے گزرنا ہے۔ کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے سے پہلے سوچو کس گھاٹی سے گزرنا ہے۔ سالن میں نمک زیادہ ہونے پر بیویوں پر ہاتھ اٹھانے اور ان کو طلاق کی دھمکیاں دینے سے پہلے سوچو کس گھاٹی سے گزرنا ہے۔ اللہ دور نہیں، ایک دن موت ہے موت۔ عمرو ابن عاص کہتے ہیں جب انسان مرنے لگتا ہے تو اس کے سینے پر اتنا وزن رکھ دیا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین اور آسمان کو سمیٹ کر اس کے سینے پہ رکھا گیا ہے۔ اگر چکی کا پتھر رکھ دیا جائے نا سینے پہ، کیا ہو؟ زمین اور آسمان کے برابر وزن کس کو کہتے ہیں؟
اگر یہ حدیث میں نہیں آتا تو شاید مجھے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی. فقی لکھ رہے ہیں حدیث پاک میں موجود ہے. تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو کہ اس گھاٹی سے گزرنا، کس مقام سے گزرنا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میرے جوانوں، یہ شاعری کی دنیا الگ ہے اور حدیثوں کی دنیا الگ ہے. شاعری میں آدمی جو کہہ دے، موت کے وقت جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ صحابہ کہہ رہے ہیں ارے چکی کا پتھر سینے پہ اگر کوئی بیماری کے وقت رکھ دیا جائے تو ہمارا کیا بنے گا؟ موت کے وقت زمین اور آسمان کے برابر وزن سینے پہ رکھا جاتا ہے. کیا بنے گا؟ کچھ تو سوچو، کچھ تو غور کرو. کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالنے سے پہلے کبھی سوچا ہوتا کہ ہمارا کیا بنے گا؟ زنا کی ٹوکوا بات کرنے سے پہلے سوچا ہوتا ہمارا کیا بنے گا؟ لقمہ حرام کھانے سے پہلے سوچا ہوتا ہمارا کیا بنے گا؟ تاش کے پتے اور جوا کھیلنے سے پہلے سوچا ہوتا موت کے وقت جب اس گھاٹی سے گزریں گے کیا بنے گا؟ وہ موت جب زمین اور آسمان کے برابر وزن سینے پہ رکھا ہوتا ہے کیا ہوگا ان لوگوں. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو حدیث بیان ہو رہی نا، اس میں نیک اور گنہگار کا بھی فرق نہیں ہے. یعنی مطلقاً موت کے وقت جو دنیا سے جاتا ہے اس کو ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے. پھر یہ اور بات ہے کہ اللہ رسول کا کرم اگر ہو جائے، حضور جلوہ فرما اگر ہو جائے تو پھر آدمی کے لیے اس موت کی تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے. لیکن اگر حضور نظریں پھیر لیں تو پھر موت سے بڑا عذاب کیا ہے؟ بات کی منزلیں تو بہت ہیں لیکن موت خود بہت بڑا عذاب ہے اگر حضور نظریں پھیر لیں. میری قوم کے جوانوں مجھے بتاؤ، جب ہمارے جوان جوا کھیلنے کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ روایت میں امام غزالی فرماتے ہیں جس نے جوا کھیلا گویا اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگ لیا. یہ علماء کرام موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، آپ جو ہے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ چومتے، کتنا شرف آپ پاتے ہیں کہ چلو بزرگوں سے مصافحہ کرے، علماء سے مصافحہ کرے. آپ کو پوچھتا ہوں اگر ہاتھ میں کیچڑ بھرا ہوا ہو، ہاتھ میں کیچڑ لگا ہوا ہو تو آپ عالم سے مصافحہ نہیں کر سکتے، پیر سے مصافحہ نہیں کر سکتے. جب قیامت کے دن جوا کھیلنے کی وجہ سے تمہارے ہاتھ سور کے، خنزیر کے خون میں رنگے ہوں گے تو کیا رسول اللہ سے مصافحہ کر سکو گے؟ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کی ہمت ہو سکے گی؟ اللہ اکبر. تو حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان انسان کے سینے پہ سمیٹ کے رکھ دیے جائیں تو جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف انسان اس سے زیادہ محسوس کرتا ہے کہ موت کے وقت اس کے سینے پر اتنا وزن دے دیا گیا ہے. اسی پر بس نہیں، حضرت سیدنا عمرو ابن عاص مزید ارشاد فرماتے ہیں جب موت کے وقت انسان سانس لیتا ہے، جب اس کی سانس نکلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے، سوئی کے ناکے سے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں بتاؤ، اللہ اکبر، کہ انسان کو اگر زکام ہو جائے اور زکام کی وجہ سے اس کی ناک بند ہو جائے، اللہ اکبر، زکام کی وجہ سے ناک بند ہو تو سانس لینے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ موت کے وقت انسان جب سانس لیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ناک سے نہیں بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے. ایسی گھاٹی سے ہمیں اور آپ کو گزرنا ہے. عمرو ابن عاص فرماتے ہیں اور جب انسان مرتا ہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ارشاد فرماتے ہیں کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت تو اگا دیا جائے اور پیچھے کے مقام سے اس کو کھینچا جائے تو اس کا کیا بنے گا؟ عمرو ابن عاص فرماتے ہیں ایسی تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے. پھر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں عبداللہ اس سے زیادہ کیا بتائیں، موت کی تکلیف بیان نہیں ہو سکتی. اب میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، میری بھائی میری بہنوں، مجھے بتاؤ اس گھاٹی سے گزرنا ہے پھر بھی انسان ظلم کرے گا، پھر بھی انسان گناہ کرے گا، پھر بھی انسان برائیاں کرے گا. بتائیے نا کتنے گناہ ہیں. کسی کا حال یہ ہے کوئی ماں کا دل دکھا رہا ہے، اللہ اکبر، نوجوان آج کے لڑکے اور لڑکیاں اللہ ماں باپ کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر رہے ہیں، کوئی دھکے دے کے ماں باپ کو گھر سے نکال رہا ہے، کوئی ماں کو
بہن کے گھر پہنچا رہا ہے، کوئی ماں سے کہتا ہے کیا تیرے اور بچے نہیں ہیں، میں ہی تجھے پالوں، کوئی باپ کو کہتا ہے بس کرو، تمہاری بیماری پہ خرچ کرتے کرتے میں تھک گیا ہوں، مجھے بتاؤ۔ اللہ اکبر، نادانو اچھی طرح سے سن لو، ماں باپ اس نعمت کو کہتے، اس نعمت کو کسی کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کے ملتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کل کی نوجوان لڑکیاں جب بہو بن کر آتی ہے تو سیریل دیکھنے کی وجہ سے، فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، ان کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو سب سے زیادہ اگر نفرت ہوتی ہے تو بڈھے لوگوں سے ہوتی ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، آج کل نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بڈھوں کو پسند نہیں کرتے، بوڑھوں کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ فیشن چلا ہے، آج کا ٹرینڈ چلا ہے، یہ بڈھے لوگ بک بک کرتے ہیں، یہ تو بے پر کی باتیں کرتے ہیں، ان کو تو عقل نہیں ہے، ان کو تو سمجھ نہیں۔ سن لو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے برکت اپنے بڑوں سے وابستگی میں ہے، اپنے بڑوں سے وابستہ رہو۔ بوڑھے لوگ بک بک کرتے کرنے دو، بد عقلی کی باتیں کرتے کرنے دو۔ میں کہتا ہوں ہر بوڑھے کو گھر سے نکالو گے تو ایک دن تمہیں بھی تو بڑھاپا آئے گا نا، اپنا کیا بنے گا، اپنا کیا بنے گا۔ اور یاد رکھنا یہ ہمارا امتحان ہے، امتحان کہ ہم بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا کرتے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اصلاح معاشرہ کے جلسے میں آنے والوں، اصلاح معاشرہ کی گفتگو سننے والوں، جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے وہ انسان کروڑ پتی ہو جائے، ارب پتی ہو جائے، کھرب پتی ہو جائے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا سب سے کامیاب انسان وہ ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے۔ اگر ماں باپ کی دعا ہے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں ماں باپ کی دعا کو؟ ماں باپ کی دعا چور اور ڈاکوؤں کو ولی بنا دیتی ہے، اور ماں باپ کی بد دعا ولیوں کی ولایت کو بھی چھنوا دیتی ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ۔ آج کل کی لڑکیاں شوہر کو کہتی تمہارے اماں ابا رہیں گے، ہم نہیں رہیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ ساس کو علم نہیں ہوتا، نئے دور کی بہو کے مقابلے میں اس کی نہیں بنتی، لیکن بہوؤں کو سوچنا چاہیے کہ آج میں بہو ہوں، کل میں بھی تو ساس بنوں گی۔ آج کسی کا بیٹا میرا شوہر بنا ہے، کل میرا بیٹا کسی کا شوہر بنے گا۔ اور ایک بات یہ یاد رکھنا، اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین و تدان، کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ اگر تم نے کسی کا بیٹا چھین کر کسی عورت کو ویران کیا، تمہارا ایک نہیں دو چھینا جائے گا۔ جتنا تم کسی کو ستاؤ گی اس سے زیادہ کوئی تمہیں ستائے گا۔ ساس بہو کے جھگڑے آج گھر گھر ہے، اور ہر بہو چاہتی ہے کہ میری ساس سسر میرے ساتھ نہ رہے، میں آرام سے رہوں۔ میری بہن آج تو کسی کی ماں کو کسی کے بیٹے سے دور کرے گی، جدائی پیدا کرے گی، اللہ قیامت کے دن تجھے سزا دے گا، لیکن اس سے پہلے دنیا میں تیری گود خالی ہوگی میری بہن۔ میں بطور بد دعا نہیں کہہ رہا ہوں، آگاہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا کیا جائے گا۔ اور جب آج تم کسی کو دکھ دو گی ساس کی شکل میں، کل تمہاری بہویں بھی تمہیں دکھ دے، خدمت کرو ان کی۔ وہ بک بک کرتی ہے تو برداشت کر لو ماں سمجھ کر۔ آئیے چلیے ایک میں نسخہ پیش کر دوں، ساس بہو کا جھگڑا ختم کیسے ہو۔ بہت آسان نسخہ میرے پاس، بہت آسان۔ اس میں پہلے ایک واقعہ بتاؤں گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا نسخہ کیا ہے، توجہ کرنا۔ لیکن بہنوں سے کہتا ہوں اپنے شوہر کو اس کی ماں سے الگ مت کرو، کیونکہ تمہاری جنت تمہارا شوہر ہے اور تمہارے شوہر کی جنت اس کے ماں باپ ہے۔ وہ بیوی کبھی بھی عقل مند نہیں ہے جو اپنے شوہر کو اپنے ماں باپ سے الگ کرے۔ اپنے شوہر کو جہنمی مت بناؤ، مت بناؤ جہنمی، یہ چند دن ہے گزار لو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، شوہر بیوی جو ساس بک بک کرتی ہے، تکلیف دیتی ہے، مصیبت دیتی ہے، آپ اس سے پیار کرو،
دیکھو سب سے پیار کرنا سیکھو. میں آپ سے بھی کہتا ہوں محبت کرنا سیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ نے میری تربیت کی اور مجھے اخلاق سکھائے. کیا اخلاق سکھائے؟ آقا فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے 3 باتیں سکھائی. جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ. یہ صرف سانس کے لیے نہیں ہے، ہر مسلمان اس 3 بات کو غور سے سنے. آقا فرماتے جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ. رشتہ دار دور بھاگتے قریب جاؤ، چچا تایا دور بھاگتے قریب جاؤ، دوستو دور بھاگتے قریب جاؤ. آقا نے ہمیں اخلاق سکھائے جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ. جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑو. توڑنے کا مقابلہ توڑنے سے نہیں کرو. جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑو، اور پھر جو تم کو محروم کرے تم اس کو عطا کرو. 3 باتیں اپنے اندر پیدا کرو، اس کی برکت دیکھنا. یاد رکھنا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب بھی نفرتوں میں اور محبتوں میں جنگ ہوتی ہے نفرت ہمیشہ ہار جاتی ہے، جیت ہمیشہ محبت کی ہوتی ہے. نفرت کے مقابلے میں کبھی نفرت مت بانٹو، نفرت کے مقابلے میں محبت دینا سیکھو. اہل نفرت ہار جائیں گے، اہل محبت جیت جائیں گے. نہیں جانتے اللہ اکبر کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کوئی تلوار لے کر نفرت میں بھرپور آتا ہے. آج تو محمد کو قتل کر دوں گا. کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہونٹوں پہ دعا ہے. اللہ عمر کو ایمان نصیب فرما. دیکھو نفرت ہار گئی، محبت جیت گئی. تلوار ہاتھ میں لینے والا قیامت تک کے لیے غلام بن گیا. نہیں دیکھتے تاریخ ہے، تاریخ ہے، تاریخ ہے. نفرتیں ہمیشہ ہارنے کے لیے ہے، محبت ہمیشہ محبت پیش. جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے ان کے لیے میرے نبی کی دعا تھی اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما. اللہم اہدی قومی فإنہو لا یعلمون، یہ مجھے نہیں جانتے. محبتیں جیت گئی. فتح مکہ کے دن وہی لوگ مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے. آقا سے وہ سوچتے تھے کہ ابھی شان ابرو ہوگا اور خون کی ندیاں بہیں گی. لیکن جانتے حضور نے کیا کیا؟ حضور نے کیا کیا؟ فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دی. کیا اثر ہوا؟ جو چاند کے ٹکڑے دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو چاند کے ٹکڑے دیکھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی کے معاف کرنے کا انداز دیکھ کر مسلمان ہو گئے. یہ ہے محبت. محبت بہت پاورفل چیز ہے. تلوار جہاں ہار جاتی ہے وہاں محبت کام کرتی. تو حضرت محبوب الہی کا فرمان ہے، نظام الدین اولیاء سرکار فرماتے ہیں کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت بچھانا ورنہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. کانٹے بچھا کے سکون نہیں ملتا، کانٹے اٹھا کے سکون ملتا. آج آپ کہتے ہیں نا مولانا سب ہے سکون نہیں ہے. کیوں؟ سب ہے، اے سی ہے سکون نہیں، پنکھے ہے سکون نہیں، اچھا کھانا ہے سکون نہیں، مرغ مسلم مرغن غذائیں سکون نہیں، اچھے کپڑے سکون نہیں، اچھا مکان ہے سکون نہیں، اچھی دکان ہے سکون نہیں، اچھا کاروبار ہے سکون نہیں، اولاد ہے سکون نہیں، بیوی ہے سکون نہیں، ماں باپ ہے سکون نہیں. کہتے ہو سب کچھ ہے سکون نہیں. نادان سکون نرم بستروں سے نہیں ملتا. دوسروں کو سکون عطا کرو تمہیں خود سکون کی دولت نصیب ہو جائے. آج تمہارے ضمیر اسی لیے بے قرار ہے کہ تم نے پیار دینا چھوڑ دیا، تم نے محبت دینا چھوڑ دیا. ارے میرے عزیز کتے کو روٹی دو تو اتنا سکون ملتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے پہ کتنا ملے گا؟ سوچو درختوں کو پانی دینے پہ اتنا سکون ملتا ہے، کسی مسلمان کی خدمت کرنے پہ کتنا سکون ملے گا؟ تو میں جو نسخہ پیش کرنے چاہتا